چلے بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں بلوانے ہاں 8 تاریخ ہے اور 12واں مہینہ 2025. محی الدین بھائی تو ہیں اور نعمان بھائی ابھی نہیں ہیں. جمیل بھائی ہیں. جمیل بھئی کہاں ہیں؟ یہ نظر نہیں آ رہے ہیں. محمد جاوید بھائی اللہ ثانی فرمائیں گے. افضال بھائی ہیں. اشرف بھائی بھی ہیں. خورشید بھائی بھی ابھی تھے. یہ پتہ نہیں کہاں نکل گئے. وہ کہہ رہے ہیں پانی نہیں آ رہا میرے یہاں موٹر نہیں چل رہی پریشان ہے. اللہ ان کی پریشانیاں حل کرنا. میری ساری پریشانیاں تو مسجد سے حل ہو گئی. الحمدللہ یہی تو مسجد کا کمال تو یہ میری خود بھائی ہم تو ثبوت ہے ماشاء اللہ. پریشانیوں کی حالت میں جب بندہ آئے گا نا تب اللہ اس کے معاملات کو حل کریں گے نا. جب وہ خود پریشانیوں کو حل کرنے میں لگ جائے گا تو اللہ بھی بولیں گے چھوڑو بھائی خود کر رہا ہے تو کرنے دو. ہمیں تو یہ ذمہ ہی نہیں لگا رہا تو کیا پیسہ. یہ تو انسان بھی بولتا ہے نا بھائی خود کر رہے ہیں وہ خود ہی کرنے دو. اللہ پاک بہتر کرتے ہیں ہاں اور وہ بہتر طریقے سے بھی کرتے ہیں اور برکت والا کام کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ کے کام میں نا خوب برکت ہے. انسان تو گڑبڑی کر دیتے ہیں. انسان کی تو گڑبڑی تھی کہ سب ادھر ادھر مسئلہ ادھر ادھر ہو گئے تھے. اللہ پاک نے پھر سیدھے کرنے شروع کر دی. یہی تو. چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح. اب صفحہ نمبر ہمارے پاس 95 ہے اور ابتدا سے ہم نے جو پڑھا اسماء اشارات پڑھے. اشارے کرنا ہم نے سمجھا. اشارے کرنا سیکھا. اور بہرحال ہم یہ پچھلا سبق بھی پورا کر لیتے ہیں دوبارہ. یہ جو تسنیہ والا ہے اس میں تھوڑی گڑبڑ رہی تھی. کرا تو تھا لیکن گڑبڑ تھی. اس کو بھی دوبارہ کر لیتے ہیں آج. تو ہم نے اشارات سے شروع کیا. کتاب و قلم. ہاذا ذاک ذالک. حاذہ تلک تلک. حاذانی ذانی کا. ہاتانی تانی کا. ہذہ اور تلکا. ہذہ تلکا. ہؤلائی اولائی کا. ہؤلائی اولائی کا مذکر مؤنث میں. پھر ہم آ گئے تھے ضمائر کے اوپر. حروف جارہ آپ جانتے ہیں. موصوف صفت بھی جانتے ہیں. اب ہم اس پر آ گئے. ضمائر انا نحن نحن انت انتما انتم انتی انتما انتن ہوا ہما ہم ہی ہما ہن. انا کا یا. نحن کا نا. انت کا کا. کما کم. کی کما کننا. ہو ہما ہم ہا ہما ہن. یہ مختصر ضمائر ہو گئے. پھر ہم آگے بڑھ گئے تو ہم نے پھر یہاں پہ الوان بھی پڑھے. موصوف صفت بھی پڑھا. کافی ساری چیزیں گزری. پھر اس میں مفرد تثنیہ اور جمع کے بھی صیغے چلتے رہے. اب ہم جو آ گئے وہ فعل ماضی ہم نے پڑھا. اس میں 3 حروف سے مصدر ہوتا ہے. ادھر سے بات شروع ہوتی ہے. تمام صیغے بنتے ہیں. جیسے ہم نے پڑھا فعل. فعل مصدر ہے. اس سے ہم نے ماضی کے صیغے بنائے. فعل فعل فعلو. اس طرح فعلت فعلتا فعلنا. فعلتا فعلتما فعلتم. فعلتی فعلتما فعلتن. فعلت فعلنا. اس طرح. پھر ہم یفعلو پہ بھی آ گئے تھے. اس کو ہم نے نفی کے ساتھ بھی کرا ماضی کو یعنی کہ نہیں کے ساتھ. ما فعلا ما فعلا ما فعلو ما فعلن ما فعلتا ما فعلنا. ما فعلتا ما فعلتما ما فعلتم ما فعلتی ما فعلتما ما فعلتن ما فعلت ما فعلنا. پھر مضارع بھی ہم نے پڑھا. یضرب یفعل یفعلانی یفعلون تفعل تفعلان یفعلنا. تفعل تفعلان تفعلون تفعلین تفعلان تفعلن افعل نفعل. پھر لا یفعل لا یفعل لا یفعلان لا یفعلون.
لا تفعل لا تفعلان لا يفعلن لا تفعلوا لا تفعلان لا تفعلون لا تفعلين لا تفعلان لا تفعلن لا افعل لا نفعل۔ اب الدرس الثالث والاربعون یعنی کہ 43 سبق نمبر الفعل الماضی، ہم نے التلمیذ تو ایک مفرد پڑھ لیا، تلمیزان تثنیہ ہے 2 ہے۔ یسأل الاستاذ خالدا و محمودا ماذا فعلتما فی الصباح، سوال کرتے ہیں استاذ خالد اور محمود سے تم دونوں نے کیا ہے جو کیا صبح میں۔ فیقولانی، وہ دونوں جواب دیتے ہیں یا سیدنا، اے ہمارے محترم استاذ، قمنا فی الصباح الباکر، ہم صبح سویرے جلدی اٹھے، وتوضأنا، اور ہم نے وضو کیا۔ نا یہ والا صیغہ ہے اس دو کے لیے، جمع کے لیے بھی ہوتا ہے، 2 کی بات ہوتی ہے۔ وتوضأنا، اور ہم نے وضو کیا، وذهبنا، اور ہم دونوں گئے، ذهب معنی ہوتا ہے جانا، ذهبنا ہم دونوں گئے، الی المسجد، مسجد کی طرف، وصلینا، اور ہم نے نماز پڑھی، فجر کی، مع الجماعہ، جماعت کے ساتھ، وتلونا القرآن الکریم، اور ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کی، ثم رجعنا الی البیت، پھر ہم لوٹے گھر کی طرف، وتناولنا الفطور، اور ہم نے تناول کیا ناشتہ، واخذنا الکتب، اور ہم نے لی اپنی کتابیں، اور ہم نے کتابیں لیں، وسلمنا علی ابینا و امنا، اور ہم نے اپنے والد اور والدہ پر سلام کیا، وجئنا الی المدرسہ، اور ہم آئے مدرسے کی جانب۔ اب سوال و جواب، متی قمتما فی الصباح، کب تم دونوں اٹھے صبح میں؟ قمنا عند اذان الفجر، ہم دونوں اٹھے فجر کی اذان کے وقت۔ حل سمعتم الاذان، کیا تم دونوں نے اذان سنی؟ نعم سمعنا الاذان، جی ہاں ہم دونوں نے اذان سنی۔ این صلیتما، تم دونوں نے کہاں نماز پڑھی؟ صلینا فی المسجد مع الجماعہ، ہم نے نماز پڑھی جماعت کے ساتھ مسجد میں۔ حل تلوتم القرآن الکریم، کیا تم دونوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی؟ نعم تلونا القرآن الکریم، جی ہم دونوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی۔ ماذا شربتما فی الفطور، ناشتے میں کیا تم دونوں نے پیا؟ شربنا لبنا، ہم نے دودھ پیا۔ وماذا اکلتما، کیا ہے جو تم دونوں نے کھایا؟ اکلنا خبزا و بیضا، ہم نے روٹی اور انڈا کھایا۔ حل لعبتما فی الطریق، کیا تم دونوں نے راستے میں کھیلا؟ ما لعبنا فی الطریق، جی نہیں ہم نے راستے میں نہیں کھیلا۔ حل رأیتما نعیما، کیا تم دونوں نے نعیم کو دیکھا؟ ما رأینا نعیما، جی نہیں ہم نے نہیں دیکھا نعیم کو، ما نہیں۔ یقول سعید قام خالد و محمود فی الصباح، سعید کہتا ہے خالد اور محمود صبح میں اٹھے، وتوضأ، وہ دونوں نے وضو کیا، وذهبا، وہ دونوں گئے، الی المسجد، مسجد کی طرف، وصلی الفجر مع الجماعہ، جماعت کے ساتھ ان دونوں نے نماز پڑھی، وتلاوا القرآن الکریم، دونوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی، ثم رجعا الی البیت، پھر دونوں لوٹے گھر کی طرف، وتناولا الفطور، اور دونوں نے ناشتہ تناول کیا، واخذ الکتب، اور انہوں نے کتابیں لیں، وجاء الی المدرسہ، اور مدرسے کو آ گئے۔ الطالبان ذهبا الی المیدان، دونوں طالب علم گئے میدان کی طرف، ولعبا مع الزملاء، اور دونوں نے کھیلا دوستوں کے ساتھ، ثم رجعا الی البیت، پھر وہ دونوں لوٹے گھر کی طرف۔ ہاں یہ چل رہا ہے۔ وَأَكَلَ الطَّعَامَ وَنَامَ، اور دونوں نے کھانا کھایا اور سو گئے۔ انا وخالد، میں اور خالد، ذهبنا الی المسجد، مسجد کی طرف ہم گئے، وصلینا العشاء، اور ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، ثم رجعنا، پھر ہم لوٹے دونوں، الی البیت، گھر کی طرف۔ این ذهبتما یا خالد و حامد، اے خالد اور حامد کہاں تم دونوں جا رہے ہو، کہاں تم دونوں گئے؟ متی رجعتما من المدرسہ، اور کب تم لوٹے مدرسے سے؟ حل رأیتما شاہدا، کیا تم دونوں نے شاہد کو دیکھا؟ میرے 2 بھائی ہیں، لی اخوانی، لی اخوان، اخوان 2 بھائی، ٹھیک ہے نا۔ چلیں آگے، آج وہ بازار گئے ہیں، ذهب، ہاں اليوم ذهب الى السوق، ہاں اليوم ذهب الى السوق، اليوم ذهب الى السوق، اور ذهبهما بھی کہہ سکتے ہیں، وہ دونوں گئے، ذهبهما الى السوق، انہوں نے کتابیں اور کاپیاں خریدی ہیں۔ اشترى،
यश्तरी, इश्तरी हुमा, इश्तरा या इश्तरी हुमा ये भी कह सकते हैं, इश्तरा हुमा भी कह सकते हैं, इश्तरा हुमा कुतुबा वल कुर्रासात। खालिद और शाहिद, क्या तुम दोनों ने सबक याद कर लिया? खालिद और शाहिद, हाँ, खालिद हल, और शाहिद, हाँ, या खालिद व शाहिद हल- हफीज़त दरसा, हफीज़त, हाँ, हल हफीज़ा अद-दरसा। अलिफ है हफीज़ा के आखिर में, लेकिन जब मिला देंगे तो हफीज़त दरसा। जी हाँ, हमने सबक याद कर लिया। नाम नहफ़ज़ु दरसा हमने सबक और हफीज़ना, ये चूँकि माजी चल रहे हैं ना, तो हफीज़ना दरसा, हफीज़ना दरसा, और उसे कॉपी में लिख लिया। कतबना हाँ, इलल कुर्रासा व कतबना फिल कुर्रासा, व कतबना फिल कुर्रासा। और उसे कॉपी में लिख लिया। अच्छा, उसकी ट्रांसलेट हाँ, उर्दू से अरबी, अरबी से उर्दू। और उसे समझ गए। व हाफिज़ हुमा, याद कर लिया। और समझने को हम क्या बोलते हैं? समझने को व फ़हिम हुमा, फ़हिमा यफ़हमु समझना, वो फ़हिम हुमा, और उसको दोनों ने समझ लिया, उसे समझ गए। व फ़हिमा, हाँ भी कहा जा सकता है कि व फ़हिमा, उन दोनों ने समझ लिया, हाँ उसको, क्योंकि वो क्या है? सबक, दरसा। और फ़हिम व फ़हिमा हु कहेंगे, व फ़हिमा हु, क्योंकि दर्स मुज़क्कर है, मुअन्नस नहीं है। व फ़हिमा हु, फ़हिमा यफ़हमु समझना। माजी के मुफ़रद गायब के सीगे के आखिर में अलिफ का इजाफ़ा कर देने से दो बन जाएगा तस्निया का सीगा। जैसे ज़हाबा से ज़हाबा, कतबा से कतबा। अगर तस्निया मुज़क्कर मुखातब बनाना हो, मुखातब यानी कि आप दोनों, तो ता के बजाय तुमा लगा देंगे। जैसे ज़हाबता से ज़हाबतुमा, तुम दोनों गए। कतबता से कतबतुमा, तुम दोनों ने लिखा। और अगर तुमा की बजाय ना लगा दें तो जमा मुतकल्लिम का सीगा बन जाता है, और तस्निया मुतकल्लिम भी बन जाएगा। ज़हबना, हम दोनों गए, हम सब गए। कतबना, हम दोनों ने लिखा, याद रहे। तस्निया और जमा मुतकल्लिम, मुज़क्कर और मुअन्नस, सब के लिए एक ही सीगा इस्तेमाल होता है, जैसे कि आपको बता दिया था पहले। अद-दर्सुर राबि वल अर्बाऊन, 44वां सबक नंबर, अल फ़िअलुल माज़ी अत-तलामीज़। चले भाई, अब इसको यहाँ से पढ़ें, जिधर गड़बड़ होगी मैं बताता जाऊँगा। चले। यसअलुल उस्ताज़ु तुल्लाब माज़ा फ़अलतुम फ़िस सबाही, सवाल किया उस्ताद ने तालिब इल्मों से, क्या किया तुम लोगों ने सुबह में, क्या काम किया तुम लोगों ने सुबह में। फ़यक़ूलूना, उन लोगों ने जवाब दिया, क़ुमना फ़िस सबाहिल बाकिरी व तवज़्ज़अना, हम उठे सुबह में जल्दी और हमने वज़ू किया। व ज़हबना इलल मस्जिद, और हम गए मस्जिद की तरफ। व सल्लैनल फ़ज्र मअल जमाअ, और हमने नमाज़ पढ़ी, फजर पढ़ी जमात के साथ। व तलौनल क़ुरआनल करीम, और हमने तिलावत की कुरान करीम की। सुम्मा रजअना इलल बैत, फिर लौटे घर की तरफ। व तनावलनल फ़तूरा, और हमने नाश्ता किया, नाश्ता खाया। व अख़ज़नल कुतुबा, और ली हमने किताबें। व सल्लमना अला अबीना व अम्मिना, और सलाम किया हमने वालिद को और वालदा को। वजिअना इलल मदरसा, और हम आ गए मदरसे की तरफ। अय्युहत तुल्लाब मता कुमतुम, ए तालिब इल्मों कब उठे तुम लोग। कुमना इंद अज़ानिल फ़ज्र, हम उठे अज़ान फ़जर से पहले। ऐना सल्लैतुम, कहाँ तुमने नमाज़ पढ़ी। सल्लैना फिल मस्जिद मअल जमाअ, हमने नमाज़ पढ़ी मस्जिद में जमात के साथ।
هل قرأتم القرآن الکریم، کیا قرآن کریم کی تلاوت کی تم لوگوں نے؟ تم نے قرآن کریم کی تلاوت کی؟ نعم، جی ہاں، قرأنا القرآن الکریم، ہم نے تلاوت کی قرآن کریم کی۔ ماذا شربتم فی الفطور، کیا پیا تم نے ناشتے میں؟ شربنا لبنا، ہم نے پیا دودھ۔ متی جئتم الی المدرسہ، کب آئے مدرسے کی طرف؟ جئنا الی المدرسہ الآن، آ گئے مدرسے کی طرف ابھی۔ هل لعبتم فی الطریق، کیا تم لوگوں نے کھیلا راستے میں؟ ما لعبنا فی الطریق، نہیں کھیلا ہم لوگوں نے راستے میں۔ هل سلمتم علی زملائکم، کیا سلام کیا اپنے دوستوں کو؟ نعم سلمنا علی زملائنا، ہم نے سلام کیا اپنے دوستوں کو، جی ہاں ہم نے سلام کیا اپنے دوستوں کو۔ یقول سعید کہتا ہے الطلاب قاموا فی الصباح الباکر، طلبہ سارے اٹھتے ہیں صبح جلدی، وتوضؤوا، اور وہ سب وضو کرتے ہیں، وذهبوا الی المسجد، اور وہ سب آ جاتے ہیں مسجد کی طرف، وصلوا مع الجماعہ، اور وہ سب نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، وتلوا القرآن الکریم، اور وہ سب تلاوت کرتے ہیں قرآن کریم کی، ثم رجعوا الی البیت، پھر کب لوٹتے ہیں گھر کی طرف، وتناول الفطور، اور سب ناشتہ کھاتے ہیں، وأخذوا الکتب، اور سب اٹھاتے ہیں اپنی کتابیں، اور وہ سب اٹھاتے ہیں اپنی کتابیں، وجاءوا الی المدرسہ، اور وہ سب آ جاتے ہیں مدرسے کی طرف۔ چلیں آگے، الطلاب لعبوا فی المیدان، وہ سارے طلبہ کھیلتے ہیں میدان میں، ہاں طلبہ سارے کھیلتے ہیں میدان میں، ثم رجعوا الی بیوتہم، پھر سب لوٹ آتے ہیں اپنے گھروں کی طرف۔ ہاں پہلے الاطفال اکلوا وناموا، پھر بچے کھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ ذهبنا الی السوق، اور جاتے ہیں ہم سب گئے بازار کی طرف، واشترینا کتبا، اور ہم نے خریدی کتابیں۔ ایھا الاولاد، اے لڑکوں، هل حفظتم الدرس، کیا سبق یاد کر لیا؟ وهل كتبتم الدرس، اور کیا سبق تم سب نے سبق لکھ لیا؟ هل زرتم لاہور، کیا زرتم تم نے لاہور، زیارت کی ہے، دیکھا ہے؟ کیا تم نے دیکھا ہے لاہور؟ وهل رأيتم المسجد الملکی، اور کیا تم لوگوں نے دیکھی ہے مسجد ملکی، بادشاہی مسجد؟ طلبہ درس گاہوں میں بیٹھ گئے۔ الطلاب جلسون فی الفصول، الطلاب فی الفصول، فصل درسگاہ، فصول درسگاہیں، درسگاہوں میں، اساتذہ اکرام درسگاہوں میں داخل ہو گئے۔ الاساتذہ دخلون فی الفصول، الاساتذہ دخلون، دخل یدخل سے دخلون، دخلون فی الفصول، لوگ ریل گاڑی میں سوار ہو گئے، لوگ قطار ریل گاڑی، قطار، سوار ہونے کو کہتے ہیں، رکیبو، دیکھیں نیچے لکھا بھی ہوگا، رکیبو، سوار ہو گئے۔ الناس الناس رکیبون، رکیبو فی القطار، ہاں، الناس رکیبون فی القطار، فی القطار، فی القطار، ہاں، فی موٹا قاف، القطار ریل گاڑی میں، موٹا قاف۔ موٹا۔ ہم نے جمعہ کا خطبہ سنا، ہم نے جمعہ کا خطبہ سنا، سمعنا
خطبۃ الجمعہ، ہاں، اور جمعے کی نماز ادا کی. صلینا الجمعہ، ہاں، لڑکوں صلینا، صلینا، صلاۃ الجمعہ بھی کہہ سکتے ہیں اور صلینا الجمعہ بھی ٹھیک ہے. صلینا صلاۃ الجمعہ. لڑکوں، یا ایھا الاولاد، ہاں، کیا تم نے سمندر دیکھا؟ ہاں، کیا تم نے سمندر دیکھا ہے؟ بحر سمندر. هل رأینا البحر، هل رأیتم البحر، هل رأیتم البحر، رأیتم تم نے نا، اچھا تم تم سب نے رأیتم. سمندر کو کیا بولتے ہیں؟ بحر، بحر، بحر کلزم، بحر سندھ اور اس طرح کہتے ہیں نا. هل رأیتم بحر، کیا تم نے بحری جہاز میں سفر کیا ہے؟ باخرہ، بحری جہاز باخرہ. باخرہ، اور سفر کرنا تو آپ کو پتہ ہی ہے، رکیب. رکیب کیا تم نے- سوار ہو گئے، ہاں، سوار ہونا، سفر کرنا. سافر تم بھی کہتے ہیں. سافر تم، ہاں. سفر یس سے سافر تم. حل سافر تم باخرہ، ہاں، حل سافر تم یا فل باخرہ، کیا تم نے ہوائی جہاز میں، بحری جہاز میں سفر کیا ہے؟ حل سافر تم فی الباخرہ، کیا تم نے ہوائی جہاز دیکھا ہے؟ ہاں، طائرہ ہوائی جہاز. طائرہ. حل دیکھنے کو بولتے ہیں. رائنا، ہاں، رأیتم. حل رأیتم طائرہ، حل رأیتم الطائرہ، کیا تم سب نے دیکھا ہے؟ حل طائرہ ہوائی رأیتم جہاز. طائرہ، کیا تم نے ہوائی جہاز دیکھا ہے؟ حل رأیتم طائرہ. ہاں، چلیں یہاں تک یہ عربی کا ہو گیا. اب اس پہ آ جاتے ہیں دوسرے. یہ جو ہمارے پاس ہے نا تعلیم الفقہ، اس کا دیکھ لیں کہاں تک ہم چلے گئے تھے. استنجے کے بیان میں تھے. ہاں، نجاستوں کا بیان بھی استنجا کے بیان میں تھے. ختم تو ہو گیا تھا. یہ استنجا کا بیان شروع ہو گیا تھا. استبرا کا تھا. استنجا میں پھر ہاں استبرا رہ گیا. قضائے حاجت اور استنجا کے مکروہات، صفحہ نمبر یہ 70. قضائے حاجت اور استنجا کے مکروہات یعنی کہ ناپسندیدہ عمل. قضائے حاجت اور استنجا کے چند ناپسندیدہ عمل ہیں جو درج ذیل ہیں. ایسی چیز جس پر اللہ تعالیٰ، رسول یا کسی فرشتے وغیرہ کا نام یا کوئی آیت یا حدیث یا دعا لکھی ہوئی ہو، اپنے ساتھ رکھنا. البتہ اگر ایسی چیز جیب میں ہو، یعنی کہ وہ غائب ہے، نظر نہیں آ رہی سامنے، یا تعویذ کپڑے وغیرہ میں لپٹا ہوا ہے، تو پھر مکروہ نہیں ہے. یہ تب ہے جب کہ وہ واضح نظر آ رہا ہے، سامنے دیکھ رہا ہے. اس طرح مطلب قرآن موبائل میں کھول کے لے گیا واش روم، تو یہ بات بلا عذر تمام کپڑے اتار کر برہنہ ہو کر پیشاب پخانہ کرنا بغیر عذر کے. اگر تو کوئی عذر ہے کہ وہاں پانی جمع ہوتا ہے، کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، نیچے لگتے ہیں اور گندگی پھیلے گی، تو اس کا عذر ہے. اگر وہ ایسا کرتا ہے، چھوٹے بچے تو اس میں شامل نہیں ہے، بالغ مردوں کی عورتوں کی بات ہے. قبلے کی طرف رخ یا پیٹ کرنا، اس جانب قبلہ پتہ ہونا چاہیے، اسی لیے بیت الخلاء میں دونوں طرف ہونے سے یعنی کہ ترچھے سے رہے. ہاں، قبلہ رخ نہ ہو. بلا عذر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ انگریزوں کا طریقہ ہے. حالانکہ حضور علیہ السلام نے مجبوری کے تحت ایک دفعہ ایسا کیا ہے کہ وہاں پر کچرا کنڈی تھی جدھر آپ نے پیشاب بول فرمایا، تو بیٹھ نہیں سکتے تھے، بیٹھتے تو کپڑے خراب ہوتے، اور ایسی کنڈیشن تھی صورت. ادھر آ گیا جو آپ بتا رہے یا ہیں، بعض کہتے ہیں کہ وہ بیماری کی وجہ سے بیٹھنا مشکل تھا. اچھا بلا ضرورت بات کرنا، کھنکارنا یا تھوکنا بلا ضرورت. اور ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ بلا ضرورت واش روم میں کیا اس کے باہر بھی تھوکتے ہیں. اور بعض تو صرف سفید تھوک نہیں تھوکتے بلکہ ان کا تھوک بھی لال ہو جاتا ہے اس قدر. تو ہمارے استاد یہی فرماتے تھے کہ عورتوں کو حیض جو ہے نا نیچے سے آتا ہے، اور مردوں کو ماشاءاللہ کیونکہ یہ ترقی یافتہ لوگ ہیں اور اتنا لمبی پیک مارتے ہیں
کہ جس کی حد نہیں. اب آدم اڑ کے جو ہے نا، اب باقاعدہ دروازہ کھول کے گاڑی کا اور اتنے اہتمام کے ساتھ جیسے یہ بہت کوئی نیکی کا، اجر کا، ثواب کا کام کر رہے ہیں، اور اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. بعض دفعہ لوگ پھسلن سے گر بھی گئے، لوگوں کو پھسل گئے. مسئلہ کے اندر سے بیٹھے بیٹھے انہوں نے پچکاری ماری، برابر سے گزر رہے تھے، پوری اس کے اوپر کپڑوں میں آ گئی. بہت وہی نا، ایک خاتون کے آگے اس نے تو اتار کے صحیح کٹ لگائی. اور ہونا بھی ایسے لوگوں کو یہی چاہیے تاکہ آئندہ وہ سوچ نہ سکیں. تو آیت، حدیث یا دعا وغیرہ پڑھنا بیت الخلاء میں یہ منع ہے، کراہت ہے، اس میں گناہ ہے. بلا ضرورت اپنے سطر اور پیشاب پخانے کو دیکھنا. اور یہی ہے، حضرت آتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے فرشتے بھی جو ہے حیا کرتے تھے، تو اس کی وجہ یہی تھی. کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی بھر میں کبھی اپنے سطر کو دیکھا نہیں، تو اللہ نے کیسا حیا دی ماشاءاللہ. بلا عذر دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا، الٹے ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے. ہاں، کیونکہ یہ کیا ہے، سیدھا ہاتھ جو ہے وہ اچھے کاموں کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سارے کام اچھے سیدھے ہاتھ سے کیے. آج بھی ہم نے اس کا ذکر کیا تھا. پھر ناخن کاٹنے کا طریقہ بھی سنت بتا دیا. لوگوں کے اٹھنے بیٹھنے کی جگہ اور راستے میں پیشاب پخانا وغیرہ کرنا. لوگوں کے اٹھنے بیٹھنے کی جگہ ہے نا، اب وہاں پہ نہیں کرنا چاہیے. اور ویسے بھی راستے میں کرنے سے تو ویسے ہی منع ہے. نہانے دھونے اور وضو کرنے کی جگہ پر پیشاب پخانا کرنا، اس لیے وہ جگہ الگ ہونی چاہیے. لیکن اگر ہے تو اب کراہت کے ساتھ کر رہے ہیں. مسجد یا عیدگاہ کے قریب اور قبرستان میں پیشاب پخانا کرنا یہ بھی منع فرمایا. تالاب اور نہر وغیرہ کے اندر یا ان کے کنارے پیشاب پخانا کرنا، کیونکہ ظاہر ہے ادھر لوگ اپنی ضروریات پوری کرنے آتے ہیں پانی کا استعمال کے لیے. استبرا کہتے ہیں پیشاب کرنے کے بعد کوئی ایسی تدبیر اختیار کرنا جس سے اس بات کا مکمل اطمینان ہو جائے کہ مزید قطرے نہیں نکلیں گے. استبرا کہلاتا ہے. تو بعض لوگ ایسے ہیں ان کی ماشاءاللہ پائپ لائن جو ہے وہ بڑی ہے یا زیادہ گہری ہے، یا ان کو اس میں تکلیف رہتی ہے، سوجن ہے، یا اور کسی قسم کا مسئلہ ہے کہ ان کو محسوس رہتا ہے کہ بھائی جو ہے نا پانی موجود ہے، قطرے موجود ہیں، پیشاب ہے، اور وہ ذرا سا اٹھتے ہیں، تھوڑا سا زور لگتا ہے رگوں کا تو وہ چھلک کے پانی باہر بھی آ جاتا ہے. تو اب یہ صورت جس کو پریشان کن ہو، اس کے لیے تکلیف دہ ہو، یا کسی کو ایسی بیماری ہو، تو اب اس کو تھوڑا دیر پہلے ہی نماز سے جو ہے نا پیشاب وغیرہ کر کے فارغ ہونا چاہیے، یا نماز کے بعد فارغ ہونا چاہیے. ان دونوں طریقوں میں سے دونوں صحیح ہیں. تو اگر نماز کے بعد ہو تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ پھر کچھ دیر چل کے پھر کے یا اوپر نیچے اٹھک بیٹھک کر کے بیٹھ کے استبرا کر لیں. پھر قطرے مزید آنے کا اس کو احتمال اور شک خوف ہو ہی نہ. ورنہ شیطان بھی جو ہے بعض دفعہ ایسا کرتا ہے، ان سوراخوں پہ آ کے بیٹھتا ہے اور انگلیاں کرتا ہے، تو انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کچھ جو ہے نا نکل گیا ہے، جبکہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اور آتا ہے کہ وہ بال کو نہ کھینچتا ہے اسی جانب سے، تو انسان کو شک دلانے کے لیے اس کو لگتا ہے کہ بھائی یہ کچھ ہو گیا ہے، حالانکہ کچھ نہیں ہوا تھا، وہ شیطان صاحب اپنی کارروائی کر رہے ہوتے ہیں. تو استبرا کا حکم ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد استبرا واجب ہے، یعنی کہ صفائی نالی کی بھی. یا اسی طرح کہتے ہیں کہ بھائی پیچھے سے ہاتھ رکھ کے دبا کے نالی کو آگے تک کھینچ کے لے آئے اور جھٹکے، تاکہ اس کو شک بھی ختم ہو جائے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو کے لیے بیٹھتے تھے تو ایسے چھینٹے مار لیتے تھے، دھوتی یا جو بھی ایسا کپڑا ہوتا تھا تو شرم گاہ پہ کپڑے پہ بھی، تاکہ وہ شیطان کا شک ہی ختم ہو جائے نا. حالانکہ آپ کے اندر شک نہیں تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تو ظاہری اور باطنی سارے کچھ اللہ نے صاف کر دیے تھے، لیکن پھر بھی آپ نے امت کو چونکہ سبق دینا تھا نا، تو یہ ہے کہ جب آپ نے اس کو گیلے ہی کر دیا تو اب گیلا اگر اندر سے بھی آئے تو پتہ ہی نہ چلے، یا شیطان اپنی کارروائی بھی کرے تو بندے کا ذہن وہ ہو گیا بھائی یہ تو آلریڈی پہلے میں نے خود ہی گیلا کیا ہے، تو وہ شک ختم ہو جائے. اور یہ سنت ہے. استبرا کا طریقہ، استبرا سے مقصود یہ ہے کہ مزید قطرے نہ نکلنے کا مکمل اطمینان ہو جائے. اور یہ اطمینان حاصل ہونے میں لوگوں کی عادتیں اور طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں. مثلا کسی کو چند قدم چلنے سے اور کسی کو کھانسنے سے یہ اطمینان حاصل ہوتا ہے
لہذا جس طریقے سے اطمینان ہو جائے اس سے صبر ہو جائے گا، اس کے لیے کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے۔ استبرا میں زیادہ غلو سے کام نہیں لینا چاہیے کہ اب چھلانگیں مار رہے ہیں، اچھل رہے، بعض لوگ ایسے بھی دیکھے گئے ماشاءاللہ، اور دیوار کے ساتھ جو ہے نا ٹانگیں لگا کے اوپر نیچے فل ایکسرسائز شروع ہو گئے، یا پھر جو ہے نا اپنے پیٹ کو دوسرے مار رہے، مکیاں مار رہے، دبا رہے، یہ بھی دیکھا ہے۔ اور ہم نے جماعت میں بھی دیکھا ہے کہ وہ باقاعدہ ماشاءاللہ جو ہے نا جوگنگ ہو رہی ہے ان کی، تو یہ سب نہیں کرنا چاہیے، یہ کیا ہے غلط بات ہے، ایسا کرنا جوگنگ کر رہا ہے، اور یہی تو نا یہ چیز منع ہے۔ چلے بھائی نورانی قاعدہ تختی نمبر کہاں تک آ گئے تھے ہم؟ تقریباً وہی والی تختی مکمل ہو گئی تھی ہماری نا، اب وہ مشدد تشدید والی، ہاں یہ چل رہی تھی، تختی نمبر 11 12 لیکن 12 کو دہرانا تھا، اس میں سب کی گڑبڑ تھی بہت، اب اس کو پھر دہرائیں۔ تختی نمبر 12 تشدید ہے، تشدید بتا دیا تھا آپ کو، 3 دندانے والے حرف کو تشدید کہتے ہیں، اور تشدید والے حرف کو مشدد کہا جاتا ہے۔ حضرت صفحہ نمبر کتنا 22 ہے؟ صفحہ نمبر 19 ہے ہمارے پاس، تختی نمبر 12 ہاں یہی ہے۔ اور تشدید والا حرف کتنی دفعہ پڑھا جاتا ہے؟ 2 مرتبہ، ایک مرتبہ خود یا آگے مل کر، یا پچھلے حرف سے مل کر اور خود، دونوں طریقے سے 2 دفعہ ہی پڑھا جائے گا، بس یہ ہوگا۔ جیسے حمزہ با زبر اب، با زبر با ابا، حمزہ با زیر اب، با زبر با ابا، حمزہ با پیش اب، با زبر با ابا، ابا ابا ابا، یوں پڑھا جائے گا۔ چلیں بھائی، حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا اتا، حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا اتا، حمزہ تا پیش ات، تا زبر تا اتا، اتا اتا اتا، حمزہ سا زبر اس، سا زبر سا اسا، حمزہ سا زیر اس، سا زبر سا اس سا، حمزہ سا پیش اس، سا زبر سا اس سا، حمزہ جیم زبر اسا اسا اسا، حمزہ جیم زبر اج، جیم زبر اج اج اج، حمزہ جیم زبر اج، جیم زبر جا اج جا، حمزہ جیم زیر اج، جیم زبر جا اج جا، حمزہ جیم پیش اج، جیم زبر جا اج جا، اج جا اج جا اج جا، حمزہ ہا زبر ہا زبر ہا ہا، حمزہ ہا زیر ہا زبر ہا ہا، حمزہ ہا پیش ہا زبر ہا ہا، ہا ہا ہا، حمزہ خا زبر خا زبر خا خا، حمزہ خا زیر خا زبر خا خا، حمزہ خا پیش خا زبر خا خا، خا خا خا، حمزہ دال زبر اد، دال زبر دا اد دا، حمزہ دال زیر اد، دال زبر دا اد دا، حمزہ دال پیش اد، دال زبر دا اد دا، اد دا اد دا اد دا، حمزہ زال پیش از، زال زبر زا از زا، پہلے زبر ہوگا نا، حمزہ زال زبر از، زال زبر زا از زا، حمزہ زال زبر از، زال زبر زا از زا، حمزہ زال زیر از، زال زبر زا از زا، حمزہ زال پیش از، زال زبر زا از زا، از زا از زا از زا، حمزہ را زبر ار، را زبر را ار را، حمزہ را زیر ار، را زبر را ار را، حمزہ را پیش ار، را زبر را ار را، ار را ار را ار را، حمزہ زا پہ زبر از، زا زبر زا از زا، حمزہ زا
زیر از، زا زبر زا، از زا، حمزہ زا پیش از، زا زبر زا، از زا، از زا، از زا، از زا، حمزہ سین زبر اس، سین زبر سا، اس سا، حمزہ سین زیر اس، سین زبر سا، اس سا، حمزہ سین پیش اس، سین زبر سا، اس سا، اس سا، اس سا، اس سا، حمزہ شین زبر اش، شین زبر شا، اش شا، حمزہ شین زیر اش، شین زبر شا، اش شا، حمزہ شین پیش اش، شین زبر شا، اش شا، اش شا، اش شا، اش شا، حمزہ صاد زبر اس، صاد زبر سا، اس سا، اس سا، حمزہ صاد زیر اس، صاد زبر سا، اس سا، حمزہ صاد پیش اس، صاد زبر سا، اس سا، اس سا، اس سا، اس سا، حمزہ ضاد زبر اد، عد اد، ہاں اد، ضاد زبر دا، اد دا، اد دا، حمزہ ضاد زیر اد، ضاد زبر دا، اد دا، حمزہ ضاد پیش اد، دال زبر دا، اد دا، اد دا، اد دا، اد دا. چلیں عین زبر آ، اے آ، حمزہ عین زبر او، عین زبر آ، او آ، آ ای آ آ، اے آ، او آ، نہیں آ آ، آ آ، اے آ، ای آ، او آ، او آ، حمزہ غین زبر اب، غین زبر غا، اب غا، حمزہ غین زیر اف، غین زبر غا، اف غا، حمزہ غین زبر او، غین زبر غا، عین پیش اوغ غین زبر غین پیش او، او غا، حمزہ ابدا او غا، حمزہ فا پیش او، اف اف، اب، حمزہ با زبر ہے پہلے، حمزہ فا زبر اب، فا زبر فا، اب فا، حمزہ فا زیر اف، فا زبر فا، اف فا، حمزہ فا پیش او، فا زبر فا، اف فا، اب فا، اف فا، اف فا، حمزہ آ زبر اق، آ زبر آ، اق فا، حمزہ آ زیر اف، آ زبر آ، اف آ، حمزہ آ پیش او، آ زبر آ، اف آ، اف آ، اف آ، اف آ، حمزہ کاف زبر اک، آ زبر آ، اک کا، حمزہ کاف زیر اک، آ زبر آ، اک کا، حمزہ کاف پیش او، آ زبر آ، اک کا، اکا، اکا، اکا. ایک لائن لگے میں پڑھ لوں. جی آپ پڑھیں. الف لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ. الف لام زیر ال، لام زبر لا، اللہ. حمزہ لام پیش ال، لام زبر لا، اللہ. حمزہ میم زبر ال، اللہ الا اللہ، یہ ہاں مل کے بھی اللہ اللہ اللہ.
حمزہ میم زبر میم زبر ما اما حمزہ میم زیر میم زبر ما اما حمزہ میم پیش میم زبر ما اما 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 حمزہ نون زبر نون زبر نا انا حمزہ نون زیر نون زبر نا انا حمزہ نون پیش نون زبر نا انا 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 حمزہ واو زبر واو زبر وا او وا حمزہ واو زیر ایو حمزہ واو زیر واو زبر وا ایو وا حمزہ واو پیش واو زبر وا او وا او وا ایو وا او وا حمزہ ہا زبر ہا زبر ہا لام ہے ہائے ہائے ہا ہاں حمزہ حمزہ ہا زبر ہاں حمزہ ہا زبر ہا زبر ہا حمزہ ہا زیر ہا زبر ہا حمزہ ہا پیش ہا زبر ہا حمزہ حمزہ زبر حمزہ زبر حمزہ حمزہ زیر حمزہ زبر حمزہ حمزہ پیش حمزہ زبر حمزہ یا زبر یا زبر یا حمزہ یا زیر یا زبر یا حمزہ یا پیش وہی یا زبر یا ایا 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 اس کو اور ویسے مشق کی ضرورت ہے. آگے چلیں. تختی نمبر 13. نون میم مشدد میں ہمیشہ گننا ہوگا اور نون یا اور را مشدد وغیرہ پر وقف کرنے کی خاص طریقے سے جو ہے نا اس کی مشق کرنی چاہیے تاکہ غلطی نہ ہو. را نون اور یا مشدد کے وقت پر عام طور پہ غلطی ہوتی ہے. جیسے اس کی ہم ہجے یوں کریں گے با را پیش گر اور را زیر ری گر ری زا زبر زا گر ری زا اس طرح. چلے اس کو آگے شروع کریں. سواد پیش سواد زیر سی لام زبر لا حسیلا. سواد دال زبر دال زبر دا صدا قاف زبر قا صدقا. عین دال زبر دال زبر دا عدا دال دال زبر دا عددا. قاف دال زبر دال زبر دا قدا را زبر را قدا. کاف دال زبر دال زبر دا کذا با زبر با کذبا. صحیح. آگے نون عین زبر نا نون عین زبر نا عین زبر نا میم زبر ما نعما. یا زبر یا ضا نون پیش نون پیش نو یا ذنو. اور یا زبر یا دعاش پیش دو خود یا زبر یا دعا پیش خود دعا پیش دو یا خود دو. جیم نون زبر نون زبر نا جنہ تا دو زیتن جنتن. پیشو شا میم سم میم زبر ما سما میم زبر ما سما. غنہ بھی ہے نا. یہ دیکھو میم نون پہ غنہ ہے نا. ہاں سما ہاں سما. قاف واو پیشو واو زبر وا وا تا دو زیتن قوتن قوتن.
ہاں کاف را زبر کر، را زبر را، کر را، کر 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 را، تا دو پیش تن، کر را، کر کر را تن، کر را تن، کر را تن، سا یا زیر، سا یا اس پہ بھی غنہ ہوتا ہے، یہ تن کر کراتن سا یا نہیں یعنی عین را این پیش سو، این یا زیر ای، نہیں عین زیری این زیر ای، سر ای، سو ای سو ای، تا را 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 تا پیش را تا زبر را، را تا زبر رت را تا زبر رت، یس رت، سوئی سوئی غیرت سوئی ہوئی رت، سوئی ہوئی رت، صغيرت سو رت، ایرت سوئی سو ایرت صعي سوئی ای رت، سو صعي ای، سو ای رت، سو ای رت، سو ای رت، قاف دال زبر قد، دال زبر دا، قد دا، میم تا زبر مد، قد آمد، قدمت قد دامت، قد دامت، قد قاف دال زبر کل، دال زبر دا، کل دا، بات با زبر بات، بات با زبر بد، کذبت، کذبت، دا واو پیش زو، واو زبر واز، واو بھی زیر واو زیر بی، واو زیر بی، زو، جیم تا زبر جت، زوی جت، زوجت زوبی جت، زوبی جت، زوبی جت، سین جیم زیر جی، نہیں نہیں سین جیم پیش پیش، سوج سج، جیم زبر جا، نہیں جیم زیر جیم زیر جی، سج جی، را تا زبر رت، سجی رت، سجی رت، فا جیم زیر پج، ہاں، فا ہاں، جیم ہاں۔ زبر کچھ خج، واو جیم پیش، ہاں فا جیم پیش خج، ہاں فا جیم پیش خج، ہم۔ را زیر نہیں جیم زیر جی جیم زیر جی، فجی، را تا زبر رت، ہاں فجی رت، فجیرت حجیرت، حجیرت، سین یا پیسو، را زیر سین یا پیسو، سوئی سوئی یا پیسوئی، ہاں یا زیر یا ی زیر زی، سوئی، یا زیر ی یا زیر ای، جی نہیں جی ہاں سوئی ای، را تا زبر رت، سوئی رت، سوئیرت سوئی رت، سوئیرت سوئیرت، سوئیرت، سوئیرت سوئیرت، ای نہیں ہے نا یہ ہے سوئیرت، سويي سوئیرت، وقت سوئیرت، سوئیرت سوئیرت، اچھا عین طا پیش ات طازتی اتی لام تا زبر لت اتلت زا واو پیش زب واو زے وی زوی جیم تا زبر جت زوی جت نہیں یہ تو پڑھ لیا نا اچھا اتلت کے بعد ہے کاف واو پیش کب واو زے وی كوفي ویرت را تا زبر رت کبیرت حمزہ یا زبر ای ید نہیں ہاں آئی ای دال زیر دی ای دی یا زبر یا ہاں ہا نون پیش ہن نون زبر نا ای دی یا ہن عین زبر آ لام یا زبر لئی علی ہا نون زیر ہن نون زبر نا علیہن نون پیش نو سین يا اچھا یا سین زبر یس نو یس
سین زیر سی نو یس سی را پیش رو یونس سی رو نُيَسِّرُ ہا میم پیش ہم یونس سی رو ہم نُيَس نو یس سی رو ہم. یہ وہی ہے نُيَسِّرُ. اصل صاحب اس میں یہ علیہن جو ہے اس میں علیہن وقف نہیں کریں گے اس میں وقف کا مقصد پریکٹس کرنے کے لیے کر سکتے ہیں. لیکن غنہ کرنا ضروری ہے. غنہ کرنا ہاں غنہ کرنا ہے تو تھوڑا کھینچنا ہے. علیہن ہاں حمزہ لام زبر ال با یا زبر بئی یا زیر یی البی نون زبر نا تا پیش تو البینۃ قاف یا زبر قی یا زبر یا زیر یی قی میم زبر ما قیمہ تا دو پیش تن قیمۃن عین زبر آ شین یا زیر شی یا زبر یا اشیہ تا دو زبر تن اشیۃن میم پیش مو زا کاف زبر زک مزک کاف زیر کی مزک کی را دو پیش رن مذکرن حمزہ یا زبر ای یا زبر یا ایا نون زبر نا ایانا حمزہ یا زیر ای یا زبر یا ایا کاف زبر کا ایاکا تا زبر تا جیم لام زبر جل تجل لام کھڑا زبر لا تجلا حمزہ یا زیر ای یا زبر یا ایا یا زبر یا یا پہ یو صاد لام زبر سل یوسل لام پیش لو لام واو پیش لو یوسلو نون زبر نا یوسلونا عین زبر آ لام نون زبر لن نون زبر نا با زیر با یا زیر بی یا زیر یی یصلون علی النبی نبی وقف یصلون علی النبی علی النبی. آخری لائن آپ پڑھ لیں گے نہیں. اچھا عین زبر آ دال واو پیش دو نہیں آپ آگے تو دو واد نہیں آتے تو واو دو پیش واو دو پیش ون ادو ون تا زبر تا واو لام زبر ول تول لام زبر لا تولا تا واو زبر تو واو زبر وا توا با دو زبر بن توابن سا جیم زبر سج جیم زبر جا سجا جیم دو زبر جن سجاجن غین سین زبر